کریلا میٹھا نہیں بنے، کڑوئی ہو، بھنڈی لیسدار ہو، ان کو یہ علم دے دیا گیا ہے کہ تیری یہ صفت اور خاصیت ہے، تو نے ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اس کو باہر سے علم لینا پڑتا ہے، اور باہر دو علم چل رہے ہیں، ایک شیطان کا ہے اور ایک رحمان کا ہے۔ الرحمن علم القرآن، ایک اللہ کا علم ہے جو یہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور فبما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، ایک شیطان کا علم ہے کہ مجھے اگر نکال رہے ہو تو ان کو میں ایسا پھنساؤں گا۔ شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے میں انہیں اتنی خوبصورت کر کے اپنی چیزیں دکھاؤں گا، اپنا علم ایسے پیش کروں گا، زخرف القول، بڑا خوبصورت کر کے پیش کروں گا، تو میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو چونکہ ہمارا جنت اور جہنم کا پیپر ہے، کفر اور ایمان کا پیپر ہے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے ہم نے آپ کے اندر اچھائی کو سمجھنے کا بھی ایک سسٹم بنا دیا ہے، اور برائی کو سمجھنے کا بھی ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ اور فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب میرے بندے تیری مرضی ہے، تو کفر کا راستہ اختیار کر یا ایمان کا راستہ اختیار کر۔ تیری مرضی ہے تو ایمان لا، یا تو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکر و اما کفور، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے جس کا نام ایمان ہے، اسلام ہے، یا ناشکری کا راستہ ہے جس کا نام کفر ہے، الحاد ہے۔ تو اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اور ہماری کتاب کی حفاظت خود اپنے ذمے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا ایک لفظ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ اس کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر کے بنایا ہے۔ ساری دنیا کے دجال، کب قرآن نے کہا تھا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ میرے بندو تم سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو جاؤ اور اس کے برابر کوئی ایک کلام تیار کر کے دے دو تو نہیں کر سکتے، چاہے تم ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن لفظ ہے ظہیرہ، نصیرہ نہیں ہے۔ نصیرہ مددگار، ظہیر کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے کھڑا ہو کے نا دھکا لگا رہا۔ ظہر پشت کو کہتے ہیں، ظہیر جو پشت کے پیچھے کھڑا ہو۔ تو اتنا زور لگاؤ کہ تمہارا ایسے قدم اکھڑ جائیں، زور لگاتے لگاتے، تو پیچھے تم ایک آدمی سہارا دینے والا ہو، پھر اس کے زور لگتے لگتے قدم اکھڑ جائیں، اس کو پیچھے سہارا دینے والا ہو۔ پوری کائنات کے انسان ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے سہارا دے رہے ہوں، بناؤ بناؤ، لکھو لکھو لکھو، وہ سارے جنات بھی زور لگا رہے ہوں، لکھو لکھو لکھو، تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، نصیرہ نہیں کہا، ظہیرہ کے لفظ میں جو حسن ہے وہ بے بسی بتاتا ہے کہ تم اتنے بے بس ہو کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹل لالا، میں تو پورا ٹل لایا پر ہویا نہیں، تم سارا ٹل لگا لو، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تمہاری کمریں دوہری ہو جائیں گی، لیکن تم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ یہ محفوظ ہے، یہ اس کو بدلے گا کوئی نہیں، یہ اٹھا لیا جائے۔ ایک صبح اٹھیں گے تو قرآن کے اوراق خالی ہوں گے۔ تو پھر اللہ نے ہمیں رمضان میں اس کو تراویح میں پڑھنے کے ایک خوبصورت عمل دیا
کہ ہم ایک حافظ کے پیچھے ماشاءاللہ سنتے ہیں، حفاظ اس کو سناتے ہیں، اس کے دروس ہوتے ہیں، مسجدوں میں درس قرآن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں. تو یہ ایک پہاذا بلاغ للناس. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو کہتے ہیں جس کو پڑھا جائے، قرآن پڑھنے والی چیز، اگر اس کتاب کا کوئی نام رکھا جاتا تو ہوتا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. کس نے پہنچانا ہے؟ ہم نے پہنچانا، ہمارے ذمہ ہے. لیکن بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. لوگ تو کان لگا کے بیٹھے تھے، ہمیں نیند آ گئی. کسی کو دکان نے، کسی کو دفتر نے، کسی کو تجارت نے، کسی کو زراعت نے، کسی کو سیاست نے، کسی کو حکومت نے ایسا جکڑا کہ سننے والے بیچارے پکارتے رہ گئے کہ سناؤ سناؤ، اور سنانے والے سو گئے، ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے. تو اس قرآن کو اپنی زندگی کا ورد بناؤ. یہ صرف تراویح میں سننے کے لیے نہیں ہے. تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس وقت امت قرآن سے ٹوٹی ہوئی ہے، انہیں کچھ نہیں پتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ نہیں پتا. لہٰذا جو ممبر پہ بیٹھتا ہے، جس قسم کی واہیات وہ بولتا ہے، اس کو واہ واہ کہنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ کفر بکرا ہوتا ہے، شرک بکرا ہوتا ہے، اور اس کو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو یہ نعرے لگا رہے ہوتے. اس لیے کہ ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی. ہم نے اس کو پڑھا، اس کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ. یہ صرف علماء نے تو چلو عربی پڑھی، لیکن قرآن تو ساری امت کے لیے ہے. باقی امت کیا کرے؟ اللہ علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کے ترجمے کر دیے. تو میں آپ سب سے اس رمضان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ورد بنا لو کہ مجھے 2 صفحے 4 صفحے قرآن کا ترجمہ روزانہ پڑھنا ہے. مکی صورتیں پہلے کرو، زیادہ فائدہ ہو. باقی جہاں سے بھی شروع کرو. یہ تو برفی کی ڈلی ہے، جدھر سے بھی توڑو گے میٹھی ہوگی. یہ تو قرآن ہے، جدھر سے پڑھو گے مٹھاس ملے گی. تو میں ہر سال رمضان المبارک میں قرآن پاک کے کچھ اجزاء جو میرے ذہن میں تلاوت سے آتے ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس دفعہ مجھے خیال آیا کہ اللہ قرآن میں ایک کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسان. اس میں ساری دنیا کے لوگوں سے اللہ بات کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. اللہ صرف ان سے بات کرتا ہے. اللہ کا انکار 2 طرح ہے. ایک ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں. اس کے بھی کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی حماقت اور نادانی کا بول کہ یہ کائنات آپ ہی چل رہی ہے. سورج آپ ہی نکل آتا ہے، چاند آپ ہی گھٹتا اور بڑھتا ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. دوسرا کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار کیا ہے؟ کہ اللہ کے شریک ٹھہرانا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ایک گروہ نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک گروہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا، یا اللہ کو اس کی ذات و صفات کے پہچانے بغیر کیا اس کی مورتی بنا دینا. جیسے کتنے مذاہب ہیں جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ بھی کتنے بڑے آج کے دور میں، سائنس کے دور میں اپنے ہاتھوں سے ایک مورتی بنائی اور اسی کی پوجا شروع کر دی. بنو حنیفہ ایک قبیلہ گزرا ہے، یہ جو ہمارے سعودیہ کے حکمران ہیں یہ اسی قبیلے سے. کھجوریں بہت ہوں تو انہوں نے کھجوروں کا ایک بت بنا دیا، بہت بڑا بت، اور سارا سال اس کی پوجا کرتے رہے. اگلے سال قحط آ گیا، پھل خراب ہو گئے، تو جس کو سارا سال پوجتے رہتے نا اسی کو توڑ توڑ کے کھا گئے سارے. تو یہ بھی اللہ کو نہ ماننا ہے. یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا ایھا الذین کفروا، اور یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب. یہ 5 طرح کے خطاب ہیں. اللہ کبھی کہتا ہے اے اہل کتاب، اے موسیٰ کی قوم یہود،
آدم کی اولاد